پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے. ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے. مگر انسانی رویے نہیں بدلے, ان کے غم بھی نہیں بدلے. وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں, وہی عشق و محبت کی ناکامیاں, وہی موت اور بیماری کے مسائل. اس وقت انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے, ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے. آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے. تو انسان کو بار بار ہلایا گیا. نبی و آخر زمان کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگی. ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی, مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی. نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی. عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے. برطانیہ, روس, امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے. آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں, مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی. سونامی آئے, سیلاب آئے, زلزلے آئے, مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی. خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی. اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی, مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی. قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا, مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی. سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی. اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا. دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی. سورج کی بساط لپیٹ دی گئی, تارے بے نور ہونے لگے, ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے, کوہسار ریگزار بن گئے, سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں, میدان سمندر بن گئے, زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے, وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے, دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے, زمین الٹ پلٹ ہو گئی, شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے, عمارتیں خاک ہونے لگیں, آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی. کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے, نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے, نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے, اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے, اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی, حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے, طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے. سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں, نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں, قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے, مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں. گھر, کاروبار, رشتہ دار, ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں. ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے. آج انسان سب کو بھول گیا ہے, صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے, مگر کوئی جواب نہیں آتا. دہریے اور ملحد بھی نام خدائی کی دہائی دے رہے ہیں, مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی. بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے, موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے, مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی. زندگی ختم ہو گئی, مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا. ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی. بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں. مجھے ہوش آنے لگا. میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا, مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے. کافی دیر میں اسی حال میں رہا. اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی, عبداللہ اٹھو, جلدی کرو.
یہ میرے ہمدم دیرینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں، وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے، اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ مگر میں تو جنت میں تھا، اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر